بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور دراز سلطنت میں ایک عظیم بادشاہ ظافر حکومت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بہادر بیٹے اور ایک نہایت پیاری بیٹی تھی جس کا نام الیانا رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح سب کی عزیز تھی۔ شہزادے سنہری تختیوں پر ہیرے کے قلم سے لکھنا سیکھتے، علم و فنون میں آگے بڑھتے اور جگمگاتے لباس پہنتے۔ الیانا کے لیے محل میں ایک خاص شیشے کا کمرہ بنایا گیا تھا جہاں وہ تصویروں سے بھری ایک جادوئی کتاب پڑھا کرتی تھی جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یوں محل کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ ایک دن ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ ظافر نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ میلورا ظاہری طور پر حسین مگر دل کی سیاہ تھی۔ بچے اسے پہلے ہی دن سے ناپسند کرنے لگے کیونکہ وہ ان پر بہت سختی کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں الیانا کو محل سے دور ایک گاؤں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اجنبیوں کے درمیان پرورش پائے۔ ادھر ملکہ میلورا نے بادشاہ کے دل میں بچوں کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اپنے ہی بیٹوں سے بیگانہ ہو گیا۔ پھر ایک دن ملکہ، جو دراصل جادوگرنی بھی تھی، نے شہزادوں پر اپنی بھیانک چال چلی۔ اس نے جادو کے زور سے انہیں بدصورت پرندوں میں بدلنے کی کوشش کی، مگر ان کی نیکی اور پاکیزگی کے باعث وہ سفید ہنسوں میں تبدیل ہو گئے۔ ساتوں بھائیوں نے آخری بار محل کی طرف دیکھا، غم بھری نگاہوں سے الوداع کہا اور محل کی کھڑکیوں سے اڑتے ہوئے جنگل کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ ادھر شہزادی الیانا گاؤں کے ایک کسان کی جھونپڑی میں پل رہی تھی۔ پتے اور کنکر ہی اس کے کھیل کے ساتھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب وہ 20 برس کی ہوئی تو اسے دوبارہ محل بلا لیا گیا، مگر الیانا کی واپسی نے ملکہ کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑکا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے شہزادے ہنس بن گئے تھے ویسے ہی یہ لڑکی بھی کسی نحوست کا شکار ہو جائے۔ اس بار اس نے ایک نیا جادو آزمایا۔ 2 خوفناک مینڈکوں پر اپنے منتر پیون کی۔ ایک کو حکم دیا کہ وہ الیانا کے سر پر جا بیٹھے تاکہ وہ بدصورت ہو جائے، دوسرے کو کہا کہ اس کے ماتھے پر بیٹھے تاکہ چہرہ بگڑ جائے۔ جادوگرنی نے دونوں مینڈکوں کو حوض میں چھوڑ دیا اور شہزادی کو نہانے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے ہی الیانا پانی میں اتری مینڈک اس پر جا بیٹھے، مگر اس کی نیکی اور پاک روح کے سامنے جادوگرنی کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ مینڈک بدصورت جانور نہ رہے بلکہ خوبصورت پھولوں میں بدل گئے جو پانی پر تیرنے لگے۔ جب الیانا حوض سے نکلی تو اس کا حسن پہلے سے بھی زیادہ نکھر چکا تھا۔ ملکہ میلورا نے جب یہ دیکھا تو اس کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جلے ہوئے اخروٹ کا کالا تیل منگوایا اور شہزادی کے چہرے پر لیپ دیا، پھر اس کے لمبے سنہرے بال الجھا دیے۔ یوں حسین و جمیل شہزادی بدصورت دکھائی دینے لگی۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو غصے سے بپھر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ الیانا کو محل سے دور کر دیا جائے۔ شہزادی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ امید کرتی رہی کہ شاید اس کے بھائی آ کر اسے تسلی دیں گے، مگر محل میں ان کا کوئی نشان نہ تھا۔ مایوسی اور تنہائی سے بھر کر وہ ایک رات محل سے نکل بھاگی۔ کئی دن وہ جنگلوں، کھیتوں اور سنسان راستوں پر بھٹکتی رہی، حتیٰ کہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ رات ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے تھک کر بیٹھ گئی اور نیند میں اپنے بھائیوں کے خواب دیکھنے لگی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، چڑیا چہچہا رہی تھی، ہوا خوشبودار تھی۔ وہ ایک چشمے کے کنارے جا بیٹھی، پانی میں جھانکا تو اپنا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا۔ چونک گئی، پانی سے چہرہ دھونے لگی۔ جیسے جیسے پانی بہتا گیا اس کا اصلی حسن واپس آتا گیا۔ بال سنوارے، لباس درست کیا اور آگے بڑھتی گئی۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، نانی فریال۔ اس نے الیانا کو پہچان لیا کہ یہ کسی بڑی مصیبت سے گزری ہے۔ اس نے کچھ پھل دیے اور بتایا کہ کل اسی چشمے کے پاس 7 سفید ہنس دکھائی دیے تھے جن کے سروں پر سنہرے تاج جگمگا رہے تھے۔ یہ سن کر الیانا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نانی کے ساتھ چشمے کے پاس گئی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر وہ آگے بڑھی یہاں تک کہ چشمہ ایک بڑی جھیل میں جا ملا۔ جھیل کے کنارے اسے سفید پروں کا ڈھیر دکھائی دیا۔ آسمان پر بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے ہنس کھیل رہے ہوں۔ شام ڈھلنے لگی، سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان سے 7 سفید ہنس اترے۔ الیانا جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، ہنسوں کی جگہ 7 خوبصورت شہزادے کھڑے تھے۔ الیانا خوشی سے چیخ اٹھی، دوڑ کر بھائیوں کے گلے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون۔ شہزادوں نے بتایا کہ وہ دن بھر ہنسوں کی صورت میں رہتے ہیں اور رات کو اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں۔ سال میں صرف ایک بار وہ اپنے ملک آ سکتے ہیں، بس ایک دن کے لیے۔ الیانا نے سوچا، میں ان کو جادو سے آزاد کیسے کروں؟ اسی رات وہ ایک خواب دیکھتی ہے۔ ایک روشن پری، نورینا پری، اس کے سامنے آتی ہے۔ پری کہتی ہے، بیٹی، تیرے بھائیوں کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے،
बिच्छू बूटी के कांटों से 7 कमीसें बनाओ। जब तक ये काम मुकम्मल ना हो तुम्हें खामोश रहना होगा। एक लफ्ज़ भी बोला तो सब ज़ाय हो जाएगा। इलियाना जागती है और देखती है कि इसके गिर्द वाकई बिच्छू बूटी के दरख्त उगे हैं। वो जान जाती है कि ये इसकी आजमाइश है। वो अपने नाजुक हाथों से कांटे तोड़ती है। जख्मों से खून बहता है मगर वो रुकती नहीं। धागे बनाती है, कमीज सीना शुरू करती है। रातों को दिए की मध्यम रोशनी में वो काम करती रहती है। इसके भाई रोज शाम को आकर देखते, और जब एक भाई के आंसू उसके हाथ पर गिरे, जख्म गायब हो गए। एक रोज शिकारी घोड़ों पर सवार आते हैं। उनके आगे शहजादा अरियान था, नौजवान, बहादुर और खूबसूरत। वो इलियाना को देखता है, दिल से मुतासिर हो जाता है। वो सवाल करता है मगर इलियाना खामोश रहती है। आखिर वो इसे महल ले जाता है। महल संग मरमर से बना था, खुशबूदार फवारे, रेशमी पर्दे, नर्म कालीन। इलियाना को शहजादियों की तरह रखा गया। वक्त गुजरा, बादशाह अरियान ने इससे शादी कर ली, मगर एक बूढ़ा वजीर जालिम इससे हसद करने लगा। इसने अफवाह फैलाई कि वो जादूगरनी है। एक रात अरियान ने देखा कि इलियाना चुपके से कमरे में जाकर कुछ कर रही है। शक बढ़ गया मगर मोहब्बत भी थी। इलियाना छठी कमीज सीती रही। 7वें के लिए इसे बिच्छू बूटी की जरूरत थी, जो सिर्फ कब्रिस्तान में मिल सकती थी। वो चांदनी रात में वहां गई, कांटे तोड़े और वापस आई, मगर वजीर जालिम ने इसे देख लिया। अगले दिन वो बादशाह के कान भर देता है। इलियाना पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगता है। महल में फैसला होता है कि इसे आग में जलाया जाए। इलियाना को कैद खाने में डाल दिया जाता है। वो अपनी कमीसें साथ रखती है और आखिरी कमीज मुकम्मल करने लगती है। इसी लम्हे इसका सबसे छोटा भाई हंस की सूरत में कैद खाने के पास उड़ता है और बाकी भाइयों को खबर देता है। सुबह जब इलियाना को जलाने ले जाया जा रहा होता है, वो अब भी आखिरी कमीज सीती जा रही होती है। हुजूम चीख रहा है, ताने दे रहा है। अचानक आसमान से 7 हंस उतरते हैं, अपने परों से इलियाना को ढांप लेते हैं। लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं। इलियाना आखिरी कमीज मुकम्मल करती है और भाइयों पर डाल देती है। पलक झपकते ही हंस 7 हुसैन शहजादों में बदल जाते हैं। इलियाना पहली बार बोलती है, मैं जादूगरनी नहीं बहन हूँ, ये सब मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए किया है। लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती है। इलियाना बेहोश होकर भाइयों की बाहों में गिर जाती है। बड़ा भाई ऐलान करता है, हमारी नजात सिर्फ हमारी बहन की कुर्बानी और सब्र का नतीजा है। फिजा खुशबू से भर जाती है। एक सफेद चमकता हुआ फूल उगाता है। शहजादा अरियान वो फूल तोड़कर इलियाना को पेश करता है। इलियाना मुस्कराती है, फूल कबूल करती है। शहजादा इसे अपने साथ महल वापस ले जाता है। शादी दोबारा मुनक़िद होती है। आसमान में कौस कज़ा बुनती है, परिंदे गाते हैं और फिजा में एक ही सदा गूंजती है। मोहब्बत और सब्र सबसे बड़ा जादू है।